نکاح کے موقع پر دلہا دلہن اور ان کے گھر والوں کو مبارکبادی دی جاتی ہے، لیکن میں آج سب سے پہلے اس محفل میں شرکت کرنے والے آپ تمام سامعین کو، حاضرین کو مبارکبادی دینا چاہوں گا، اس لیے کہ ساتھیوں، آپ لوگ اپنی زندگی میں بالخصوص ہفتے میں 2-4 ایسی دعوتیں اٹینڈ کرتے ہیں، ایسے نکاح میں شرکت کرتے ہیں جو آج کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے سماج کے مطابق جو لوگ شادیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کی شادیوں میں شرکت کر کر پیٹ بھر کھانے کھا کر مبارکبادی دے کر آتے ہیں، ایسے جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نکاح کرنے کی توفیق جو اللہ نے ان کو دی ہے، اس میں شرکت کرنے کی سعادت آپ کو حاصل ہوئی، اس وجہ سے آپ قابل مبارکباد۔ ساتھیوں، قابل مبارکباد ہے دلہا والے جن لوگوں نے آج کے وہ 99% دلہوں کی طرح یہ اداکاری نہیں کی، یہ ایکٹنگ نہیں کی کہ ہم نے تو منع کر دیا، بچی والے خوشی سے دے دیے۔ آپ کتنے جگہ نہیں سنتے، آج ہر لڑکے کو معلوم ہے، ہر لڑکے کے والد کو معلوم ہے، لڑکی والوں سے خرچے کروانا، بالخصوص شادی کے نام پر جہیز، پلنگ، فرنیچر، اس سے بھی اہم چیز لڑکی کے باپ کے خرچے پر لڑکے والے اپنے رشتہ داروں کو لے جا کر بارات کے شکل میں کھانے کھلوانا یا کھانے حاصل کرنا جائز نہیں ہے، رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ کس کو نہیں معلوم ہے؟ سب لوگوں کو معلوم ہے، لیکن جس کسی نے بھی ایسی دعوت کی ہے، آپ جا کر پوچھو یار یہ تو جائز نہیں تھا، آپ نے کیوں کھانا لیا، آپ نے کیوں جہیز لیا؟ کیا بولیں گے بچے والے؟ وہ بچی والے نہیں مانے بھائی، وہ بچی والوں کے ارمان تھے، کہتے تھے ان کے گھر کی پہلی شادی تھی، ان کے گھر کی آخری شادی تھی، اس طرح کے الفاظ سنتے ہیں آپ۔ سوال یہ ہے کہ جب لڑکی والے نہیں مان رہے تھے تو بابا آپ کینسل کیوں نہیں بولے؟ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ انکل اگر شادی سنت پر ہو سکتی تو رشتہ قائم ہے، اگر جس رشتے میں آپ کو نبی کا طریقہ منظور نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے مجھے رشتہ بھی منظور نہیں ہے؟ کیا یہ الفاظ کوئی لڑکا ادا کرتا ہے؟ کیا کوئی دلہا یا اس کے والد کہتے ہیں رشتے کی بات چیت میں؟ کوئی نہیں کہتا ہے۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے، لڑکے کے دل میں بھی ہوتی ہے ارمان، لڑکے کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ شادی ہونا ہے، لڑکی کے باپ کے خرچے پر میرے 300-400 لوگوں کو لے جا کر اچھے عالیشان شادی خانے میں کھانا کھلوانا ہے۔ اب لڑکی کے باپ خوشی سے جو دے رہا دینے دو نا، روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے تو ڈیمانڈ نہیں کیا نا۔ اس طرح کی اداکاریاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے جگہ ایک لڑکے نے، نہ صرف ایک لڑکا بلکہ اگر آپ غوث صاحب کے گھر کی تاریخ بھی دیکھ لیں گے، خود میں گواہ ہوں، ان کی پہلی لڑکی کی شادی سنت پر ہوئی، ان کے دونوں لڑکوں کی شادیاں سنت پر ہوئی، اب یہ چوتھی شادی ان کے گھر کی جو سنت پر ہو رہی ہے۔ یہاں اگر میں رک کر ایک بات کہوں جو کہ ہمارے عقائد سے تعلق رکھنے والا ہے، ہمارے ایمانیات سے تعلق رکھنے والا ہے، کیوں اس طرح کے بیانات جہاں کہیں بھی ہوتے، جب کبھی بھی سنتے، ہر ایک کا ایک ہی گانا ہوتا ہے، بالخصوص لڑکی والوں کا تو ایک ہی نعرہ ہوتا، بھائی بات تو صحیح بولے انہوں، لیکن اگر وہ طریقے پہ جائیں گے تو بچی گھر میں بیٹھ جاتی۔ اتنی جگہ نہیں سنتے آپ، اگر سنت پر شادی کریں گے، کچھ بھی نہیں دیتے بولیں گے تو گھر میں بچی بیٹھ جاتی نا، بچی کی شادی نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو ایمان ہے، اللہ کے مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا جھاڑ کا۔ سنتے نہیں سنتے؟ کتنا رباب سے بولتے، پھر آنکھ کے دیدے بڑے کر لے کے بولتے اللہ کے مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم یہاں پریشان نہیں ہونا۔ کتنے جگہ نہیں سنتے؟ بھائی جب اللہ کے مرضی کے بغیر جھاڑ کا پتہ بھی نہیں ہلتا تو پھر یہ جہیز کیسا ہوا؟ یہ شادیاں کیسے ہو رہی؟ اللہ کے مرضی کے بغیر، اللہ کی مرضی نہیں ہو رہی، جو جتنا جہیز جمع کر رہا اس وجہ سے شادیاں ہو رہی، جو جتنے قسم کے کھانے کھلا رہا ہے اس وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ کی کوئی مرضی نہیں۔ آپ تو یہ دعویٰ کر رہے، ورنہ توکل تو یہ ہے، بھروسہ تو یہ ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے اور کوشش بھی کرتے ہیں، کوشش بھی، جہاں کہیں بولنا بھی ہو، جہاں کہاں کہنا بھی ہو، کسی رشتوں کے پاس بات چیت بھی ہو، وہاں کوشش بھی ہو کہ بھائی دیکھیے مجھے سنت پر نکاح کرنے والا دلہا چاہیے، نبی کی بیٹیوں کی شادیاں جیسے ہوں میں ویسی شادی کرنا چاہتا ہوں، نبی کے دلہوں کی طرح، نبی کے دامادوں کی طرح سنت پر نکاح کرنے والا داماد چاہیے۔ آج تک کسی نے کہا؟ کہنا تو دور کی بات ہے، کوشش بھی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ عقائد دلوں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں دیں گے تو بچی کی شادی نہیں ہوتی۔ اس طرح کے غلط خیالات ہمارے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے خیالات رکھنے والوں کے لیے تو آنکھوں کے سامنے غوث بھائی مثال ہے، کتنے سالوں سے انہوں نے جب تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ جب تک شادی سنت پر کرنے والا نہیں ملے گا ہم رشتہ نہیں کریں گے، تو آپ دیکھ لو صحیح نیت کی وجہ سے ایک نہیں 2 شادیاں ہوئے ہیں یہاں پر۔
تو اب یہ عقیدہ نکال دو. دوسری چیز قرآن کی تلاوت کر کے ہم بتا دیتے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. سنے نہیں سنے؟ عزت دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے. اور کسی کو ذلیل کرنے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ کی. ہمارا یقین ہے. پرابلم یہ ہے بات جب شادی کی آ جاتی، بات جب گھر پہ رشتہ داروں کی آ جاتی، تو پھر ہمارا ایمان اللہ پہ سے ہٹ جاتا. ہمارا ایمان رشتہ داروں کے اوپر آ جاتا ہے، ہمارا ایمان خاندان والوں کے اوپر آ جاتا ہے. نہیں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اگر شادی سنت پر کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر شادی کا کھانا نہیں رکھیں گے تو رشتہ دار کیا کہیں گے؟ اگر خوشی کے نام پر کچھ بھی نہیں دیں گے تو خاندان والے تانا دیں گے. دیکھیں فقیر کنجوس گھر کے سامنے بچی کو اٹھا دیا، کھانا بھی نہیں کھلا، لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی سوال یہ ہے لوگ کیا کہیں گی کی بنیاد پر آپ نبی کی سنت کو جب چھوڑ رہے ہو، کیا اس وقت اللہ کیا کہہ رہا ہے خیال ہوتا ہے کسی کے؟ اللہ کے رسول کے احادیث کیا تقاضے کر رہی ہیں کسی کو خیال آتا ہے؟ دور دور تک نہیں آتا ہے. تو ساتھیوں یہ تعلق تو ہمارے ایمان کا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ذلیل کرنے والا ہے کسی کو بھی، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عزت دینے والا ہے. تو پھر یہ عزت کا دعویٰ لوگوں کے اوپر آپ نے کیوں رکھا؟ فیصلہ کر لینے والی بات ہے. تیسری آخری بات ساتھی، اکثر لوگوں کے ذہنوں میں دو غلط فہمیاں ہوتی ہیں. سب سے پہلی غلط فہمی کہ یار اپنی پوری زندگی میں اپن تو دیکھے نہیں ایک وقت میں نکاح اور ولیمہ. اپن یہی دیکھتے تھے کہ اپن بارات کو لے کر چلے جاتے بچے کے پاس، نکاح ہوتا ہے، پھر ہم بچی کے باپ کے خرچے پر کھانے کھاتے ہیں، ایک رات گزر جاتی ہے، اگلے دن ولیمہ ہوتا. اب یہ نیا نیا دین لے کے آ جاتے ہیں لوگ، نیا نیا اسلام لے کے آتے، ذہنوں میں ایسے خیال آتے. ساتھیوں دو چیزیں دیکھیں گے، دلیل کی بنیاد پر بھی دیکھیں گے، عقل کی بنیاد پر بھی دیکھیں گے. دلیل کی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں، ایسا کوئی رول نہیں ہے، ایسا کوئی اصول نہیں ہے کہ لڑکا لڑکے کے میلاد کے بغیر ولیمہ جائز نہیں ہوتا. ایسا کوئی دلیل نہیں، پہلی بات. دوسری بات اگر آپ دیکھیں گے تاریخ میں کئی ایسے نکاح آپ کو ملیں گے، بلکہ آج کے دور میں، آج کے اس بزی لائف میں، اس میں بالخصوص لڑکی کے باپ سے شادی کے کھانے بند کروانا ہے تو ایک ہی وقت میں نکاح اور ولیمے کی دعوت منعقد کرتے. آپ دیکھ لو کتنے لوگوں کے فائدے ہوتے. ورنہ ایک دن لڑکے والے کھانا کھلائیں گے، اس سے پہلے لڑکی والے کھانا کھلائیں گے. ذرا حساب لگا لو دونوں کے گیسٹ آپ کو 60-70% کامن گیسٹ ملتے ہیں. آج شادی میں جتنے لوگ کھانا کھانے کے لیے آئے تھے دونوں طرفین کے کل ولیمے میں بھی ہوتے ہیں. آج جانا ہے کھانا کھانا ہے، دلہا دلہن کو مبارکبادی دینا ہے، پھر کل جانا ہے کھانا کھانا ہے، دلہا دلہن کو مبارکبادی دینا ہے. اب نہیں لگ رہا ہے کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ جبکہ اسلام نے تو کیا کہا؟ الدین یسرن، دین آسان ہے کہا نا. اب ذرا یہ اپلیکیشن کو دیکھ لو آپ، آسان کہاں ہے؟ یہاں تو تکلیف ہے، یہاں تو پریشانی ہے. جبکہ ہم کہہ رہے کہ دین ہمارا آسان ہے. تو حالات، زمین، زمانہ، ماحول کے بدلنے کے اعتبار سے احکامات بدلتے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ذہنوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے؟ ایک ہی وقت میں نکاح اور ولیمہ، یار اس میں تو فائدہ ہے نا. سب سے زیادہ فائدہ تو گیسٹوں کا ہے نا. ایک ہی بار چلے گئے، نکاح اٹینڈ کر لیے، اسی محفل میں ولیمے کی دعوت اٹینڈ کر لیے، فری ہو گئے. ورنہ آج 3-4 گھنٹے نکاح کے لیے ٹائم نکالنا، پھر کل 3-4 گھنٹے ولیمے کے لیے ٹائم نکالنا. اس سے پہلے کیا تھا؟ صرف دلہن میک اپ کر کے آتی تھی. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ دلہن کے گھر کے 10 لوگ، دلہے کے گھر کے 10 لوگ. اب کیا ہو رہا ہے؟ دعوت آئی گھر پہ تو شوہر سر پکڑ لے کے بیٹھ جا رہا. کیوں؟ میڈم بغیر بیوٹی پارلر کے نہیں جائیں گے دعوت میں. اب نکاح کے دن بیوٹی پارلر کراؤ، ولیمے کے دن بیوٹی پارلر کراؤ. نہیں دیکھ رہے ہیں خرچے آپ لوگ؟ تکلفات نہیں ہیں، مشکلات میں ڈال لینا نہیں ہے اپنے آپ کو. تو یہ اپنے آپ کو اس طرح کی تمام مشکلات میں ڈال لینے سے، اپنے آپ کو اس طرح کی مصیبتوں میں ڈال لینے سے بہتر ہے ایک ہی وقت میں نکاح اور ولیمہ ہو جائے. کتنا فائدہ ہوتا ہے، بالخصوص جس کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے. اب 500-500 روپے کے کیب لگاؤ، 800-500 روپے کا کیب لگا کے جا کے آ جاؤ، پھر کل ولیمے کے لیے 500 روپے کا کیب لگاؤ. اور جو آدمی نوکری پہ لگا ہوا ہے، جو آدمی کاروبار پہ لگا ہوا ہے، 4 گھنٹے کی نوکری تو گئی، 4 گھنٹے کا کاروبار تو بند کرنا ہی پڑے گا. 2 دن یار تھوڑی دیر سوچو، کیا مشکلات نہیں ہیں؟ اپنے آپ کے اوپر تکلفات ڈال لینا نہیں ہے. جبکہ ہم کہہ رہے کہ دین یسرن، دین آسان ہے. تو آسان کہاں ہے؟ یقیناً دین آسان ہے. ہم لوگوں نے، ہمارے رسومات نے، ہمارے تکلفات نے ہم کو مشکل میں ڈال دیا. اسلامی اصول دیکھیں گے، آج کے دور میں ایک ہی وقت میں نکاح اور ولیمہ کرنا ہی سب سے بہتر حل ہے. دوسری اہم غلط فہمی، ہاں لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں، نہیں بھائی اللہ کے رسول کے نکاح ہیں ہم دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہیں اگر دیکھیں گے تو اکثر نکاح ہیں
آپ نے نکاح کیے، رات گزارے، اگلے دن ولیمہ کیا، تو کئی لوگوں کا خیال ہے کہ میں اس کو اپلائی کرتا ہوں۔ اب یہاں غور کرنے والی بات کیا ہے، یہاں منافقت کیا ہے؟ ولیمے کے معاملے میں سنت کی پیروی، شادی کے معاملے میں سنت کی پیروی نہیں ہے۔ کیوں؟ جتنے بھی لوگوں کا یہ دعویٰ ہے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، رات گزارا، اگلے دن ولیمہ کیا، تو میں بھی اگلے دن ہی کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے، اللہ کے رسول نے جو نکاح کیا تو پھر اس میں زیادہ لوگوں کو جمع نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے جتنے نکاحیں کیے، نکاحوں میں شادی کے کھانے نہیں تھے۔ اگر آپ بھی یقیناً مختصر لوگوں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، مختصر لوگوں کے درمیان میں نکاح کی محفل ختم کرتے ہیں اور اسی طرح لوگ ودا ہو جاتے ہیں، کوئی کھانے آپ نہیں کھلاتے، یقیناً اگلے دن آپ ولیمہ کر سکتے۔ لیکن کسی کی ہمت ہوتی؟ ہر ایک کے ذہن میں خیال یہی آتا، نہیں بھائی گھر کے سامنے 40 لوگ جمع ہو گئے نا، اب میں بکے بھیج دینا۔ اب بکے بھیج دینا یہ سوچ کر شادی کا کھانا رکھ رہے، بکے بھیج دینا کیا یہ سوچ کر فتویٰ بھی لا لے رہے، گھر کے سامنے مہمان آئے تو بکا بھیجنا کیا، نہیں گھر کے سامنے مہمانوں کو کھانا کھلا دو۔ لیکن اس سے بہتر اگلے دن کا ولیمہ ایڈوانس میں کر لیتے، لڑکی والوں کا خرچہ بچنے کے علاوہ سنت کی پیروی ہوتی ہے۔ سنت کی پیروی میں لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپی کا خرچہ نہیں، یہ اصول یاد رکھو۔ سنت کی پیروی میں جہاں ولیمہ رسول کے طریقے پر اگلے دن کرتا ہوں، جس ضد پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ارے بھائی اسی ضد پر نکاح بھی نبی کے طریقے پر کروں گا۔ نبی نے کھانا نہیں کھلایا، میں بھی کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ نبی نے کھانا نہیں لیے اپنے 11 سسروں سے، میں بھی کھانا نہیں لوں گا۔ یہ جذبہ ہوتا نہیں۔ نکاح کے معاملے میں فتویٰ لا لیتے، بچی والے خوشی سے کھلا رہے، کھا لیتا ہوں میں۔ ولیمے کے معاملے میں نہیں بابا پہلے دن نکاح کر لے، پیسہ بچا لے، نہیں اگلے دن ہی کرتا ہوں۔ منافقت نہیں ہے۔ اگر سنت پر اپلائی کرنا ہے تو 100% سنت پر اپلائی کرنا ہے، مکمل سنت پر اپلائی کرنا ہے۔ اپنے مرضی کے معاملے میں منمانی کر لینا ہے، ولیمے کی بات آ جائے نبی اگلے دن کرے میں اگلے دن کرتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ اپنی سہولت کی چیزیں نکال لینا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو دین میں آ جاؤ، کیسے؟ سہولت کے حساب سے نہیں، من پسند کی چیزوں کو لے کر نہیں، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آ جاؤ پورے کے پورے، مکمل اسلام کے اندر آ جاؤ۔ لیکن ہمارا معاملہ شادی کا آ جائے تھوڑے تھوڑے چیزوں کو لے کر بیٹھے۔ اسی لیے ساتھی آپ کے سامنے اس طرح کے مثالیں دیکھتے ہوئے بھی اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے کہ نہیں وہ کرنے والا کر لیا میں نہیں کر سکتا، تو نقصان یاد رکھو۔ آپ اپنے سماج میں جا کر دیکھ لیجئے، یقین نہیں ہوتا گھر جانے کے بعد پین پیپر پکڑ لیجئے، بس آپ کے خاندان کا لسٹ لکھ لیجئے، آپ کے رشتہ داروں کا لسٹ لکھ لیجئے، آپ کے محلے کے افراد کے نام لکھ لیجئے، پھر آپ سوچ لیجئے کتنے لوگ واقعی خوشی سے 10-15 لاکھ خرچ کر سکتے، مشکل سے 5-10% کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا ہے۔ ہر ایک کے خاندان میں، ہر ایک کے محلے میں، ہر ایک کے مسجد میں بمشکل 5-10% مالدار ہے جو یقیناً لاکھوں نے کروڑوں کا خرچہ کر سکتے ہیں۔ پرابلم کیا ہے؟ ان لوگوں کی وجہ سے باقی 90% لوگ سود پر قرضے لا کر شادیاں کر رہے، جائیداد، پراپرٹی، فلیٹ یا پلاٹ بیچ کر شادیاں کر رہے۔ جس کے پاس بیچنے کے لیے کوئی ایسٹ نہیں ہے، جس کے پاس بیچنے کے لیے کوئی جائیداد نہیں ہے، وہ جا کر بھیک مانگ کر پیسہ جمع کر رہا ہے۔ نہیں دیکھ رہے آپ کتنے جمعہ میں آپ نے اعلانات نہیں سنا ہے؟ ایک غریب خاتون آئی ہے، چلتے چلتے مدد کرتے جائیے۔ سوال یہ ہے، اللہ کے رسول کی پوری تاریخ دیکھ لو آپ، کیا کسی لڑکی کی شادی کے لیے چندہ ہوا؟ 1 روپے کا چندہ نہیں ہوا۔ جہاں غزوات کے لیے چندے ہو رہے تھے، جنگ میں جانے کے لیے چندے ہو رہے تھے، جنگ میں جانا ہے مال جمع کرو، غزوے میں جانا ہے مال جمع کرو، اس کے کئی اعلانات آپ کو ملیں گے۔ لیکن لڑکی کے باپ سے پیسہ جمع کرنے کے لیے کوئی اعلان ہوا نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں؟ تو آپ سوچ لو، جس نبی نے، جس رسول نے لڑکی کی شان کو اتنا بلند کر کے رکھ دیا، لڑکی کے شادی کے وقت لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپی کا خرچ اسلام نے نہیں رکھا۔ میری بات نہیں بتا رہا ہوں، پورا قرآن کا مطالعہ کر لیجیے، پورا حدیث کا مطالعہ کر لیجیے۔ شادی کے نام پر اسلام نے اگر کوئی خرچے رکھے ہیں تو 2 ہی خرچے رکھے۔ شادی کے نام پر پورے اسلام کے اندر 2 ہی خرچے ہیں۔ وہ 2 کے 2 خرچے کس کے ذمے ہیں؟ لڑکی کے ذمے نہیں ہیں، لڑکے کے ذمے ہیں۔ پہلا خرچ نقد مہر دینا ہے، دوسرا خرچ ولیمے کی دعوت کرنا ہے۔ ہم وہ دونوں چیزوں کو دفن کر دیے۔ میجورٹی لوگ نقد مہر نہیں دے رہے، خالی لکھا دے رہے 50,000 لکھ دو، 51 لکھ دو۔ قاضی صاحب کو پوچھو کتنے لوگ گواہی دیں گے؟ 51,000 لکھا دیے، لاکھ روپے لکھا دیے، دینا نہیں ہے نا، لکھاتے چلے جاؤ۔ دوسری چیز ولیمے کی دعوت کرنا لڑکے کے ذمے،
मेजॉरिटी जगह देखा क्या जा रहा है, लड़की के बाप से पैसा वसूल कर ले रही शादी के खर्चों के नाम पर, फिर वलीमे की दावत दे रही। जबकि दीन इस्लाम के अंदर लड़की के बाप पर सिंगल 1 रुपये का खर्च नहीं रखा इस्लाम में। वरना आप अपनी अकल से सोचो, एक लड़की अपने घर को, घर की यादों को, घर के तमाम अफराद को छोड़कर लड़के के पास आ रही है, कितने दिन के लिए? जिंदगी भर के लिए आ रही है। देख लो, जिंदगी भर के लिए लड़की अपने घर को छोड़ देती है, घर की यादों को छोड़ देती है, किसी और के घर जाती है, जाकर वहाँ उनकी खिदमत करना है, उनके बच्चों की खिदमत करना है। अगर जॉइंट फैमिली में है तो फिर उनके माँ बाप की खिदमत करना है। सवाल ये है, वीकली कोई हॉलीडे है लड़की को? घर में देख लो, अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को हफ्ते में कोई छुट्टी है? माहाना कोई पेमेंट है? कोई रिटायरमेंट है? तो ये इस्लाम ने उस औरत की इज्जत को इतना बुलंद कर दिया, एक लड़की अपने घर को, घर की यादों को, सब कुछ छोड़कर लड़के के पास आ रही है, घर लड़के का आबाद हो रहा है, तो इस्लाम ने कहा कि लड़की के बाप पर सिंगल 1 रुपये का खर्चा नहीं है। लेकिन हम वो मुसलमान हैं जो लड़की को ना सिर्फ जलील किए बल्कि मस्जिदों के पास जाकर लड़की के नाम पर चंदे जमा करके उस लड़की को हम जलील करते हैं। और हम ही वो लोग हैं ऐसी दावतों में जाकर पेट भर खाने खा कर आते हैं। इसलिए साथियों, आज के बाद फैसला कर लो, अगर ये 5-10% मालदार अगर आपके खानदान में भी है, आपके रिश्तेदारों में भी है, उन्होंने करे अपन भी करेंगे। अगर इस चक्कर में जाएंगे, सूरह फातिर की इस आयत को याद रख लो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुरान के अंदर, वला तुतिइल मुसरिफीन अल्लज़ीना युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ि वला युस्लिहून। देखो, इसराफ करने वालों की इताअत मत करो। मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह कुरान सूरह फातिर में कह रहा है, जो लोग इसराफ कर रहे हैं, जो लोग तबज़ीर कर रहे हैं, तुम उनकी इताअत मत करो। अल्लज़ीना युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ि वला युस्लिहून। क्यों? यही वो फसादी है जो समाज के अंदर फसाद फैला रहे हैं, जो कभी अपनी इस्लाह करना नहीं चाहते। आप यकीन नहीं आता, समाज में जितने बिदात शुरू होते, जितने ही खुराफात शुरू होते, मालदारों से शुरू होते। मालदार नए नए चीज़ें निकालने लगता है, नए नए रस्में ईजाद करने लगता, चूँकि माल दुनिया का पड़ा हुआ है। जब इंसान की ज़रूरत से ज़्यादा माल जमा हो जाता तो फिर उसकी अकल मार खा जाती। अब उन्हें जो चाहे वो कर लेते बैठते, जो चाहे वो रसूमात कर लेते बैठते। यही तो वजह है इंडियन, मुस्लिम एंड अमेरिकन के अंदर, अमेरिका वाले के पास एक 20-30 लाख रुपए जमा हो गए, उन्हें ये सोचता है कि यार इस पैसों को मैं डबल टिबल कैसे करूं, या कौन से वेलफेयर एक्टिविटीज़ में ये पैसा लगाऊं, ये सोचता है। वही किसी मुसलमान के घर पे एक 10 लाख रुपए जमा हो जाए, जहन में क्या ख्याल आता मालूम? किसका छिल्ला करूं, किसकी छप्पी करूं, किसका दावत करूं, किसका मंजा करूं? नहीं देख रहा। यही तो वजह है, हमारे बचपन में जो अकीक़े की दावत घरों पे देखते थे, आज अकीक़े कहाँ हो रहे? आज फंक्शन हॉलों में नहीं हो रहे। तो पता क्या चल रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा माल जब जमा हो रहा है तो नए नए रसूमात ईजाद हो रहे, नए नए खुराफात ईजाद हो रहे, नए नए फंक्शन ईजाद हो जा रहे हैं। इसलिए अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, इसराफ करने वालों को देख कर इनके जैसा दावत करेंगे अपन, इनके जैसा फंक्शन हॉल बुक कराएंगे, इनके जैसा कैटरिंग को लगाएंगे, ऐसे ख्यालात आ रहे। कुरान कह रहा है कि ख्यालात लाना तो दूर की बात है, उनको फॉलो तो नहीं करना है, उनकी इताअत नहीं करना है। क्यों? यही वो लोग हैं जो समाज में फसाद फैलाने वाले। इसलिए साथी, इन्हीं कलिमात को, अपनी बात को ख़त्म करते हुए एक ही गुजारिश है, आज के बाद ऐसा जो निकाह आपने देखा है, एक ही वक्त में निकाह हो रहा है, एक ही वक्त में वलीमा हो रहा है, करने वालों का भी फ़ायदा है, आने वालों का भी फ़ायदा है। तभी जाकर हम इस समाज से गुर्बत, इफलास, बेरोज़गारी, सूदी क़र्ज़, जायदाद के बिकने को, लड़की की पैदाइश को मनहूसी समझना, लड़की पैदा होने से पहले पेट में क़त्ल कर देना, हमारी मुसलमान लड़कियां जो गैरों के साथ भाग रही है, इन तमाम लानतों को ख़त्म कर सकते हैं सिर्फ हमारी शादियों को सुन्नतों पर करके। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, ऐ परवरदिगारा, जो कुछ कहा गया है, कहने वालों को, सुनने वालों की तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा। हम तमाम को हमारी शादियाँ सुन्नत पर करने की तौफीक अता फरमा। जब तक हमें इस दुनिया में ज़िंदा रखे, सही इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। खातिमा ईमान बिल खैर हो। जो निकाह आज आपने देखा है, इसी तरह की निकाहें करने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।